لما طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأوم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي الأعظم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عابد أباس صلوات على محمد وآل محمد. محمد بآواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسے بس چند ربائی پھر مرثیہ پہ آتا ہوں. ماشاءاللہ. مباہلہ کی شان میں جس دم مباہلہ کے لیے پنج تن چلے. ماشاءاللہ. جس دم مباہلہ کے لیے پنج تن چلے انگلی پکڑ کے ساتھ حسین و حسن چلے. سبحان اللہ. عصمت پناہ بن کے علی صف شکن چلے تھی درمیاں بطول جو یہ پنج تن چلے. سبحان اللہ. بنتے نبی کی پردے کا کیا اہتمام تھا. بنتے نبی کے پردے کا کیا اہتمام تھا آگے رسول پاک تھے پیچھے امام. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. بس آج حق کو باطل کا فیصلہ ہوگا مزید بحث نہ ہوگی مباہلہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں. نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلا ہوگا مگر رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو. مگر رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو فرار ہو گئے میدان سے تو کیا ہوگا. ناد علی جو آ گیا میری زبان پر. سبحان اللہ. ناد علی جو آ گیا میری زبان پر جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر. سبحان اللہ. مشکل کی کیا مجال ہے وہ گھر میں آگ سے. بے شک. مشکل کی کیا مجال ہے وہ گھر میں آگ سے ناد علی جو لکھا ہے میرے مقام پر. سبحان اللہ. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ماشاءاللہ. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو ہو گئی یہی بیماری الٹا سیدھا بولے گا. واہ واہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سکی چند بند بیر سکینے کی شان میں. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا. سر زندہ کی دیواروں سے سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا. کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو. کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو. ظالم
مجھے تر پاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا صلوات محمد والے محمد بلندتر صلوات بڑے دیگر بلندتر صلوات کے چند اشعار مسائل کی نظر میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں بھٹکا ہوا تھا راہ مودت تک آ گیا نارے قبر کو چھوڑ کے جنت تک آ گیا بھٹکا ہوا تھا راہ مودت تک آ گیا نارے قبر کو چھوڑ کے جنت تک آ گیا جب حر پہ ناز
کھلنے لگا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں ماشاءاللہ میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں اور اس منقبت کا سب سے پسندیدہ شعر جو ہے یہ اگلا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی نظر میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر دیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں بابا سے بلند صلوات چند جملے ذکر مصائب کی انشاءاللہ تمام حسین غریب غریب حسین حسین شہید شہید الحسین اگر میں ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ساتھ میرا دیجیے گا حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین اٹھی اپنی مرکز سے بنتے محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے ہو سر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہیں
सारे बदन पर, ये तीरों पे किसने जनाजा रखा है, कहाँ है मेरा लाल अब्बास बोलो, मैं पूछूंगी उससे ये कैसे हुआ है, हुसैन अल गरीब अल गरीब अल हुसैन, हुसैन अल शहीद अल हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم نقي في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال المعصوم عليه السلام: كونوا أحرارا في دنياكم. For the happiness of Hazrat Zahra Marsiya, for the enlightenment of the graves of your Marhoomeen, of the graves of the Shahada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahl al-Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Naqiyatullah al-A'zam, Arwahuna al-Fida, please recite your love and salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, Rahim. We are fast approaching the end of the Ayyam-e-Azah, and it's a good time, as the last time I spoke at this Majlis as well, I said the same thing, and everywhere I go in these days, I say exactly the same thing, and that is that it's a good time to take stock of what it is exactly we took from the story of Karbala. What exactly has changed in our lives? Because Imam al-Hussain alayhi salam went to Karbala for reformation. If there's nothing in my life that has changed, I've not become better, I haven't become closer to Allah subhanahu wa ta'ala, I haven't developed my relationship with my Imam any more than what it was last year or from the first of Muharram, then I've done a great disservice to the message of Abi Abdullah. The problem that we have is that we find ourselves in a state of stagnation. That year in and year out, 10 years, 20 years, 15 years, however long it is of my life that I come and I listen to the Majlis of Imam al-Hussain, but yet as a community have we progressed? Or are we exactly as we were 20 years ago, 30 years ago, doing exactly the same things that we did? And we're happy in that place because the nafs in itself intrinsically doesn't like movement. The nafs enjoys stagnation. It enjoys being stuck in one place, not developing, not moving, not going forward, because going forward requires effort. And so if as a community we are exactly the same as we were, with the only addition of English here and there,
but our levels of iman, our levels of faith, our levels of spirituality have not developed. That means we haven't understood the message of Imam al-Hussain. If I can say that 20 years ago, this is exactly how the Majlis would happen in Bradford as it is happening today, and the community is exactly at the same level or worse, then that means that the message of Imam al-Hussain, all I did is pay lip service to it. Sayyid al-Shuhada went to Karbala for this reformation in order to free the minds, in order to expand the minds of people, to make them see the reality of their existence. This was a nation that was drowned in their own self-obsession, a nation who didn't even think that having someone like Yazid in charge of them was anything bad. That someone who was an open sinner, someone who had a shady past, someone who came from a shady family, was now leading the whole Muslim Ummah. And they didn't think anything bad of it. And arguably, you look around some of our communities as well, and you look at the leadership structures that are there within the communities, and you can see the very same ideals are being applied there. Because this person is the son of this person, or this person is related to that person, thus they must be given a position of power within the community. What difference is there in the levels of selection for Yazid, as it were, as it is in our own communities? I'm not saying here, I'm saying generally. When you look, the community has not progressed because we are there, we're enslaved to something. Sayyid al-Shuhada came to free people, but free people in a different way. See, every other religion around the world will all try and promote to you an idea of freedom. The Jews will say, well, not the Jews, they don't include anyone, but the Christians will say, Jesus will come and set you free. The Hindus will say, come, listen to our ideology, it will free your mind. The Buddhists will say that come and listen to us, it will free your mind. The Rastafarians will come forward and say, smoke some of this and it will free your mind. Everyone is offering freedom. And I've never once compromised on his beliefs. Free. Even he was free when he was in prison, and free in Egypt. That were on the apparent free, but they were bound. Amr ibn Sa'ad, you would say that he was free, but yet when Burair goes to him, or Sayyid al-Shuhada himself goes to him, and they say to him that come towards us, come join us, I guarantee you the shifa of my grandfather on the day of judgment. And what does he say? I have a family. Imam Hussain says, we'll protect your family. Says, I have a house in Kufa, they'll take it from me. Says, we will give you a house in Medina. He says, my wealth, they'll seize it. Says, we will give you wealth. Says, but they've offered me the governorship of Ray. Imam says, we can't offer you that governorship. And so because of that, he binds himself, enslaves himself to something, unable to become free. You have Ubaydullah al-Jofi, another individual, Imam al-Hussain approaches. Comes to him, says, come with me, join me. You didn't help my father, you fought against my father in Siffin. You didn't help my brother. But I'm giving you the opportunity. Join me, and I will take you, and I will give you, I guarantee you, the shifa of my grandfather. What does he say? Turns around and says, Imam, this is my sword. Sharpest of swords. Take my horse. It's the fastest of horses. You go, do your battle. Here's my contribution towards you. The Imam alayhi salam looks towards him and says, we don't need your horse and your swords. We want you to come. The point was that we would save you. He says, no, I can't come. I can't join you. And so he doesn't join Imam al-Hussain. Bound by what? The dunya. Again, enslaved. Here he could have absolute immortality, freedom from everything, not a care in the world, not having to worry about what people will think in the dunya,
and then a guaranteed ease within the akhirah. But he chooses not to take it. And afterwards, he regrets it. Because the event of Karbala happens, and he's seen walking through the bodies of the Shuhada, saying to himself that for as long as you are alive, mourn the fact that Hussain came and asked you for help, but you refused to help him. And then he goes and he joins Mukhtar, and joins the movement of Mukhtar, has a falling out with Mukhtar, goes and joins Mus'ab ibn Zubayr, has a falling out with him, then goes and starts his own army. Eventually, everyone turns against Ali Akbar when Imam al-Hussain seems down and upset about something. He comes to his father, he says, Father, what are you upset about? And Imam al-Hussain tells him, these people are hell-bent on killing me. He says, Father, are we not on haqq? Are we not on truth? Imam al-Hussain says, yes, we are. So he says, so then what does it matter to us whether we fall upon death or death falls upon us? Who was free? This is a man who is free from all attachments of this world. He's able to go out and do anything because he's not attached. But he was from Ahlul Bayt aside from him. You look at someone like Abbas ibn Shabib al-Shakiri. He comes out into the plains of Karbala. He removes his armor. He throws it aside. He comes out and he says to them, he says, I'm not afraid. Come fight me like this. Umar ibn Sa'd looking at him, a man who's willing to take off his armor, throw it aside, and just fight like this. He says, no one go near him. He will kill you all. So they say, what do we do? He says, stone him. So from afar, they throw stones at Abbas ibn Shabib al-Shakiri, and they kill him in Karbala like this. A man that was free, not bound by the constraints of society. Many different examples exist within the camp of Imam al-Hussain of individuals. Every single one of them was free, but each of them had a different story. You look at Habib. When Habib receives the letter of Imam al-Hussain in Karbala, he reads it, he straight away leaves to go out. As he's leaving towards Karbala, he sees Muslim ibn Awsaja standing at a stall. Says to him, Muslim, what are you doing? He says, I'm buying dye for my beard. Says, I've grown old. Muslim ibn Awsaja was over 90. Says that I've grown old, so now I'm buying dye for my beard. He says to him, Muslim, come with me. Let me take you to a place where such a dye will be applied to your beard that it will never leave until the day of judgment. The son of Zahra is alone in Karbala. Both of them go. They leave Kufa under extreme difficulty. They reach the land of Karbala. On the day of Ashura, Muslim goes out to fight first and he's killed. When he's lying on the ground, Habib and Imam al-Hussain run to his body. And Habib says to him, Muslim, is there anything that I can do for you? Is there any last will, testament that you want to give to me? He says, yes, one thing. Alayka bihadha al-rajul. Says, the last thing that Muslim ibn Awsaja wants from you, Habib, is that for as long as you are alive, never leave this man. Stay, don't let anything happen to Abu Abdullah. You make sure that you're standing by his side. Free men come to the time of Zuhr. In the height of the battle, Abu Thamama Saydawi is coming to the Imam and saying to the Imam, Imam, it's the time of Zuhr. I wish to pray this last salah behind you. Imam alayhi salam says to him that, Abu Thamama, may the mercy of God be upon you, that you remembered salah at this difficult time. Says, go, let us recite salah. And so Abu Thamama at that time, there's 1,000,001 things that could run through a person's mind in a battle. In my mind, in the middle of a battle, the last thing that would be in my mind is salah. That's the last thing. And that's what differentiates me from those 72 that were with Imam al-Hussain. That even in that depth of battle, they're so free from all attachments to this dunya
that their focus is only Allah subhanahu wa ta'ala. Their focus is only God. And at that time of Zuhr, Sa'id ibn Abdullah stands in front of the Imam while the Imam is praying behind him. And he's running left to right, as the Imams pray. When the Imam finishes, why was he running left to right? Because they wouldn't stop the battle. They carried on firing arrows towards Imam al-Hussain. And Sa'id ran from left to right, meeting every arrow with his chest and his neck. When the Imam finishes the Salah and Sa'id falls to the ground, 14 arrows are embedded in his chest. Imam takes his head, says, Sa'id, is there anything Hussain can do for you? Says, yes. Just answer one question for me. Imam says, what is it? Says, Awafaytu yabna Rasulillah. Have I been loyal to you, O son of Rasulullah? Was this man free or was this man a prisoner? Was he a slave? He's free. The only thing that he could think about was whether his Imam is happy with him or not. Go forward. Now you look how Sayyidah Zainab is standing. And Ibn Ziyad is asking her, saying, how is it that you perceive what Allah did to your brother? And her reply, Ma ra'aytu illa jamila. Zainab saw nothing but beauty. Zahiran, Zainab is tied up in ropes. She's the prisoner. But her words are showing that she is no prisoner. She is free. When she reaches Kufa, and the drummers and the dancers and the people are jeering around the daughters of Ali and Zahra, and Zainab wants to speak, but nobody's listening. So she sits up upon the camel and she points to the crowd. فَأَرْتَدَّتِ الْأَنْفَاسِ وَسَكَنَتِ الْإِجْرَاسِ. Their breath stopped in their bodies. And even the ringing of the bells around the necks of the animals stopped. Total silence fell upon those people, and then she, Salamullah alayhi, began to speak. Go forward in Sham. She is imprisoned. She is in shackles. She has seen all that has happened in Karbala. She has seen all of the atrocities along the way. Children buried along the way from Kufa to Sham. If you go along the way, there are many children from Ali Muhammad that are buried as they would fall from the camels. And Zainab has seen all of this. But yet when she stands in front of Yazid, and he's there, and with all his strength and all his Zahiri power, and she looks at him, says, Amin al-Adl yabn al-Tulaqa, says, is this justice, O son of our freed slave, of our freed prisoner? Referring back to Abu Sufyan. Do you see that strength that she has, that freedom that she has, that even though Zahiran, she is imprisoned, but she is free. There is nothing that can break the will of her. She stands tall, she stands free. And then when he comes and he begins to say things, she addresses him, says, Ya Yazid, فَكِدْ كَيْدَكْ وَسَعْ سَعْيَكْ وَنَاصَبْ جَهْدَكْ. Do whatever you want. Try to plot as much as you want. Tell as many lies as you want. فَوَاللَّهِ, but by Allah, you will never be able to extinguish our remembrance. You will never be able to belie the wahi. You will never be able to destroy this which we have created. These are the words of a free person. That is what we learned from Karbala. But now let's bring it to our own lives. How free are we? In reality, how free are we? That I'm at work and I don't dare ask for a place to pray because I'm worried what others will say. Am I free or am I a slave? I'm amongst a group of friends, but I don't want to be the one that reminds them it's the time of Salah.
Am I free or am I a slave? I'm going, and everything that I'm doing is to achieve some sort of authority amongst people for the satisfaction of myself, because my own sense of self-worth is derived from what people think of me. So now I'm not free. On the Zahir, I have all the freedoms, but I'm enslaved to the opinions of what other people will say. And we raise our children, we raise ourselves in this way. No, don't do this. What are others going to say? What will the community say? Even if it's something that is in line with Islam. Forget everything else, Islam being the basis. As long as it is okay according to the Sharia, but we're like, no, what's the community going to say? And I can never ever hope to be from amongst those people who were there with Imam al-Hussain, because they were willing to drop everything for the sake of their Imam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They were willing to drop everything and sacrifice everything. I can't hear an alternative opinion. Someone gives me a different opinion on something, I'm willing to call that person a kafir, a mukassir, whatever it is, because it's not something I've heard before. That shows how small our minds are, how far from the reality we are, how more we mirror those that fought against the Imam than those that stood by his side. We're entrenched with racism, but in the camp of Imam al-Hussain there was no racism. We're entrenched with family feuds, but in Imam al-Hussain's camp there were no lines that were drawn. The only lines that were drawn were the ones of Aqidah, those that accepted the Imam and those that rejected it. Here in your very own city, a person who attends one center won't be found dead in another center. Are you free or are you slaves? Because the level of our deen is to that point, that am I willing, am I able to transcend beyond the apparent things that are here? See the human being transverses through these realms of multiplicity, attaching himself to the mortal realm. You are not made to dwell in this realm. This realm is only but a test, a development, a gym, as it were, for you to live a higher level of existence. Train here so that you can excel. See, the human being is limitless in his ability to progress. He's limitless. Your soul is limitless. Your ability to develop is limitless, but also your ability to degrade is also limitless. On both sides, the human being can become greater than the angels and reach the point where he can transverse beyond the realm of Sidratul Muntaha into those realms that only the Wali Tam can enter. But at the same time, he can be Ulaika kal an'am bal hum azal. No, they're like animals. No, they're worse than animals. Both of these scales exist within the human being. He can choose to excel beyond the angels, or he can choose to degrade himself below the state of the animals. Where is it that I'm going? Where is my journey taking me? If I'm stagnated and I'm doing the same things in terms of my spirituality, in terms of my connection with the Imam, that the only connection I have with my Imam is I come to Majlis. And that's what I've done for the last 30 years. I don't wake up and get out of my bed and say, Assalamu alayka ya sahib al-zaman. Or I don't get out of my bed and turn towards Karbala. I don't think about these things until I enter into the Majlis. And I've done that for the last 30 years. That's stagnation.
I'm not getting any closer to my Imam. And when I stagnate, naturally that draws me towards the realms of the animals, because they do the same things over and over, day in and day out. The same things. But the human being, the mu'min, his 2 days are never the same. His 2 days are never the same. Every day is a progression and a betterment for himself. And the fact that we get engrossed within this world, and everyone starts to complain about time. I don't have time. I haven't got the time to think about these things. I've got to go to work. I've got to do this. The more we complain about time, the hadith from Amir al-Mu'mineen, it says, the more you complain about time, the less barakah there is in your time. The more you thank Allah for the time that you have, the more He will increase that time. On the apparent, the time will still remain the same. But what you will achieve within that time will be much more than everyone else. And interestingly, one of the characteristics or the benefits of the tasbih of Hazrat Zahra is that it increases your time. It increases your time. So you know that tasbih that we try and get over and done with as quick as possible. So if you take your time with it, it will increase your time. It will give you more ability to do more things in that time. Imam al-Hussain came to set our minds free, to transcend beyond. But if I'm exactly the same, I have stagnated, then I will never be able to go to the next level. I need to assess my life and think, where is it that I need to go? And if you want to ascend spiritually, then there is one thing that is absolutely essential, and that is your Salatul Layl. You cannot miss your Salatul Layl. If you want to ascend, nobody has ever achieved any maqam in spirituality without Salatul Layl. And because we're going towards the ayyam of the shahadat of Imam al-Askari salawatullah wa salam alayhi, he has a beautiful narration, says, إِنَّ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ سَفْرٌ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بِإِمْتِطَاعِ اللَّيْلِ. He says that this journey towards Allah, this gaining Allah subhanahu wa ta'ala, it is a journey that cannot be completed except by riding the night, by taking the night as your ride to reach Allah subhanahu wa ta'ala. The one that does not utilize the night prayers and the night worship will never be able to achieve anything. It's the last wasiyah that Imam al-Hussain gives to Sayyida Zainab as well. Says, إِذَا قُمْتِ إِلَى نَافِلَةِ اللَّيْلِ أُذْكُرِينِ. My sister, when you stand to recite your Salatul Layl, remember me. Free. To be free of this world, the first step is your Salatul Layl. Because how do you become free? When you attach yourself to your Imam and Allah. They lift you from the shackles. And how is it that I attach myself to my Imam and Allah? How do I ride towards them? In the night, using Salatul Layl. The recitation of the Quran at night. Recitation of Tasbih at night. And if you want to maximize your time as well, the Urafa, they say that to recite the Tasbih of Hazrat Zahra when you sleep, before you go to sleep, your dreams, your state of dreaming will also become productive for you. I.e., if you're trying to learn something during the day, try as much as you can at night to recite the Tasbih of Hazrat Zahra, and your dreams in that state, your barzakhi form will also work on trying to learn that reality. MashaAllah. So one of those two things that I've given you today, Salatul Layl and the Tasbih of Hazrat Zahra, if you want to be free of the shackles that bind us to this earth, because the vast majority of people
will be distracted by the multiplicities of this realm. The vast majority of people are blind to the realities. They don't see, they don't hear, they don't feel that there is a whole world that is running parallel. The malakut, they don't know. Because the hearts are so hardened that we no longer enter that realm. If you want to enter that realm, if you want to harness the energies of that realm, then it must be through the night prayers and through the tasbih of Hazrat Zahra. That will awaken a reality within you. A reality that was awoken in those that were there in Karbala. To detach oneself. The vast majority of people are attached. The Holy Quran says, Al-Hakum al-Takafur. The multiplicities of this world, they divert their attention. They're diverted by their wife, their children, their work, their job, their business. All of these different things, they're diverted by them. Hatta even the masjid can become a diversion. This itself is a very big problem. When the masjid becomes the idol, that the masjid no longer is a place to worship Allah, but rather I worship the masjid. It's not a place where I ascend. It's the place where I worship. We do it all the time. I'm not going to that masjid because I only attend this center. So what are you doing? Worshipping Allah or the bricks and the mortar? Shirk. That's masajid. You know, in Akhir al-Zaman, the hadith from the Holy Prophet is, Masajidahum ma'amura wa qulubuhum kharabu min al-huda. They'll build beautiful masajid, but their hearts will be devoid of any sort of guidance. They'll have big centers, but there'll be no guidance. They'll still be the same that they were 30 years ago. They won't progress. In fact, they're regressing. And so at times the masjid becomes the idol. The Holy Quran says, Al-Hakum al-Takafur. The multiplicities of this realm, they divert the attention of the human being. Until when? حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Until their head hits the stone of their grave. Then at that time they shall know. At that time they shall come to know the reality. I'm so worried, I'm so lackadaisical with my salah, with passing on the teachings of Ahlul Bayt to my next generation. It's okay, they'll learn, they'll go to madrasa. I don't have to make my home a home that represents the teachings of Ahlul Bayt. And so this is why we find ourselves in the situation that we're in. Drug dealer after drug dealer, killer after killer, conman after conman, all under the banner of Imam. This is our reality. We can't escape it. We can't hide from it. We have to realize, why is it that it is happening to us? And until we don't reach the root cause, we will continue to degrade until we will be those that the Hadith speaks about, that those that spent their whole lives saying Al-Ajal, 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 when he reappears, will be the first to tell him, go back, we were fine without you. Because we're not seeking a higher reality. I'm okay with my stagnation. Learn from Karbala how to break free. Imam al-Hussein's last poem, it's so beautiful. Many of you have heard it from me many a times. I recited it everywhere I go. He's given everyone. He has nothing left to give. Sits up on his horse. Towards the heavens he looks. إلهي تركت الخلق ضرا في هواك ويتمت العيال لكي أراك وإن قطعتني بالحب إربا إربا لمال الفؤاد إلى السواك. My Lord, I have left the whole of creation for your sake. I've orphaned my children so that I may see you. And even if they were to come and cut me to pieces in your love, my heart would turn to none but you. Karbala teaches us this freedom. But those that were slaves of this world,
you see what dhulm they committed in the land of Karbala. There was no dhulm that was left, that was there on the plains of Karbala. We passed the ayyam of the Arba'een, and the daughters of Ali and Zahra returned towards Medina. When they came towards the walls of Medina, Kulthum, she looked towards the walls of the Medina of her grandfather, and she called out, Ya Medina tu jaddina la taqbalina. O Medina of our grandfather, don't accept us. When we left, we had with us our men and our sons. When we return, we have no one by our sides. They set up a tent outside of the walls of Medina. Imam sees Bishr ibn al-Hadlam. He says to him, Bishr, your father was a great poet. Do you also recite poetry? He says, yes, I do, Yabna Rasulillah. He says, Bishr, then go inside the Medina and tell the people of Medina what's happened to Aba Abdullah. Bishr ibn al-Hadlam, he rides into Medina. He reaches the mosque of the Prophet. He begins to shout amongst the people, Ya Ahla Yathrib la muqama lakum biha, قتل الحسين فأدمعي مدرار, الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. He says, O people of Medina, Medina is no longer a place for you to remain in, for Hussain has been killed in Karbala. His body was mutilated and broken in the land of Karbala, and his head was paraded from city to city upon a spear. The people gather around Bishr. They begin to mourn and cry. A lady comes with a child in her hand. She pushes through the people. She walks towards him. She says, Ya Na'i, O man that is calling out, Akhbirni an waladi al-Hussain. Tell me, what news do you have of my son Hussain? Bishr looks towards her, says, who is this lady that is calling Hussain her son? He asks the people, who is this lady? They say, this is al-Baneen, zawjatu Amir al-Mu'mineen. This is al-Baneen, the wife of Amir al-Mu'mineen. He looks towards her, he says, what do I tell her? He says, al-Baneen, عظم الله لك الأجر بولدك العثمان. Oh, al-Baneen, accept my condolences for the death of your son Uthman. She says, I didn't ask you about him. Tell me about Hussain. He says, Ya al-Baneen, عظم الله لك الأجر بولدك Abdullah. Oh, al-Baneen, accept my condolences for the death of your son Abdullah. She says, I didn't ask you about Abdullah. Tell me about Hussain. He says, Oh, al-Baneen, عظم الله لك الأجر بولدك Ja'far. Oh, al-Baneen, accept my condolences for the death of your son Ja'far. She says, I didn't ask you about Ja'far. Tell me about Hussain. He says, Ya al-Baneen, عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة أبي الفضل العباس. Hearing the name of Abbas, al-Baneen drops the child that is in her hand. She holds on to her heart. She lifts the child. She says, oh man, you have broken my heart into pieces, but I didn't ask you about Abbas. Tell me about Hussain. He says, al-Baneen, what do I tell you about your Hussain? الجسم منه بكربلاء مضرجون. al-Baneen, they ran horses over the body of your Hussain. His limbs became separated from his body. His ribs of his chest were crushed into his back. al-Baneen, they severed his head. They took his head around the cities. They paraded his head from city to city. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, for the sake of these tears, forgive our sins.
Ya Allah, for the sake of these tears, forgive the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them their lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, for the sake of these tears in this Majlis, bless the grave of our Marhoom Maulana and make his journey into the Akhirah easy and bring barakah to all those that dwell within his house. Ya Allah, keep safe the azadar of Sayyid al-Shuhada around the world. Ya Allah, give us tawfiq to go on the ziyarat of Imam al-Hussain this year and every year. Oh Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadreen, true awaiters, for the acceptance of these du'as and any of the du'as that our brothers and sisters have brought. Please recite three of your loudest salawat نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند تر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. دو چار لوگ آ سکتے ہیں، ادھر جگہ ہے، آپ لوگ ادھر بڑھیے تاکہ راستہ دیجیے. ہے آپ آ جائیے. بر محمد وآل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جگہ ہے، تشریف لے آئے. کیوں پیر میں کوئی پرابلم آپ کے؟ آئیے ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے جو مختصر چھوٹے سے سورے میں ہے اور ہم لوگ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، اور قسم کھا کر کے اس نے کہا ہے کہ انسان گھاٹے میں، اور دوسری طرف اسی کے فوراً بات کہا ہے الا الذین آمنوا. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے. تو جو لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ کس گھاٹے میں ہے؟ یہ نقصان کیا ہے؟ یہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر یہ کہ جو صاحبان ایمان ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. تو کیا صاحبان ایمان بیمار نہیں پڑتے؟ کافرین بھی بیمار پڑتے ہیں، مومنین بھی بیمار پڑتے ہیں.
ایسا تو نہیں کہ جتنے ایمان والے ہیں سب پیسے والے دولت مند ہیں، کام ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنی اسرائیل کی طرف من و سلوہ آسمان سے آ رہا ہو مومنین کے لیے، کافرین و مشرکین و منافقین یہود و نصارہ کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ گھاٹا ہے کیا چیز، یہ نقصان ہے کیا چیز؟ اصل میں یہ نقصان اور گھاٹا انسان کوئی بھی ایک بھی کسی بھی مذہب کا انسان گھاٹے میں ہے، وہ نقصان ہے. وہ نقصان جو ہے نہ دولت کے اعتبار سے ہے، نہ صحت کے اعتبار سے ہے، نہ حکومت کے اعتبار سے ہے، نہ غریبی کے اعتبار سے، نہ امیری کے اعتبار سے ہے. اصل میں گھاٹا ہے کیا چیز؟ اس گھاٹے میں ہم سب شریک ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں چونکہ بچا ہو. جو بچنے کی جگہ ہے وہ دوسری ہے. ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنے سال زندہ رکھنا ہے، وہ جانتا ہے. مثلا 70 سال 70 ایئرس اس کی عمر ہے کل. اللہ تعالیٰ نے کتنی رکھی ہے؟ 70. ایک دن ختم ہوا، پیدا ہوا تو وہیں سے گھاٹا شروع ہو گیا، وہیں سے نقصان شروع ہو گیا. ایک دن کا ہوا صاحب، ایک دن عمر گھٹ گئی. 2 روز کا ہوا، 2 دن کی عمر گھٹ گئی. 1 سال کا ہو گیا صاحب، 1 سال عمر گھٹ گئی. اب آپ چاہے شمع جلا کے بجھا کے تالی بجا کے غم منائیں، چاہے خوشی منائیں، 1 سال بیچارہ کم ہو گیا. کیا بات، 1 سال کم ہو گیا. اب اس 1 سال کی کمی جو ہے اب کس طریقے سے آدمی احساس کرے گا وہ جانے، مگر 1 سال کم ہو گیا. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، انسان روزانہ موت کی طرف ہکایا جا رہا ہے. یہ سانس جو ہم ایک لے رہے ہیں اس کے بعد اب یہ واپس نہیں آئے گی. یہ دن جو ہمارا گزرا اب یہ واپس نہیں آئے گا. 1 جنوری کی رات میں جتنے چاہیے پٹاخے چھوڑ لیجئے اور جتنی چاہیے مبارکباد دے لیجئے. سورج وہی نکلے گا، چاند وہی نکلے گا، آپ کے زمین وہی ہوگی، ہوا وہی ہوگی، فضا وہی ہوگی، موسم وہی ہوگا. بقیہ دل بہلانے کے لیے جو چاہے آدمی کر لے. ایک دن انسان کا 1 سال یعنی مطلب گیا، 1 سال گیا. 5 سال. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ ہمیں اپنا اینڈ معلوم نہیں ہے، ورنہ ہم ہنسنا کیا یعنی مسکرانا چھوڑ دیں گے. یہ مالک کا کرم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کب مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. کب مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہم ہنس رہے ہیں، ورنہ ہمیں خبر اگر ہوتی تو پھر ہم ہنسنا چھوڑ دیتے. مگر پروردگار جانتا ہے کہ میں نے جس بندے کو پیدا کیا ہے اس کی عمر کتنی ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال. اب یہ عمر جو دن اور رات گزر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نقصان کی طرف جا رہا ہے. گھاٹا یہی ہے. میں ایک مثال آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. ہماری زندگی برف کی طرح ہے، ہماری زندگی برف کی طرح ہے. اور جو حضرات یعنی بزرگ ہیں وہ جلدی اس کو سمجھ جائیں گے. ہماری عمر جو ہے، ہماری زندگی برف کی طرح ہے. علامہ راضی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اسی آیت کے ضمن میں ایک عرب بازار میں گیا اور اس کے سر پر ایک ٹکڑا تھا برف کا، اٹھائے مثلا 50-60 کلو 70 کلو. بازار میں داخل ہوا، کہہ رہا ارحموا، بازار والوں مجھ پر رحم کرو. کیا رحم کریں؟ اتار کے رکھ دیں؟ یہ رحم کی کیا بھیک مانگا؟ کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ اصل مال بہہ رہا ہے.
مجھ پر رحم کرو یعنی تم خرید لو تو تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے گا اور مجھے پیسے مل جائیں گے، تو نقصان سے بچ جائیں گے نا، نقصان سے بچ جائیں گے. آپ کو ٹھنڈا پانی مل گیا، مجھ کو پیسہ مل گیا. میرے اوپر رحم کرو کہ میرا اصل سرمایہ بہ رہا ہے. برف اگر پگھل جائے تو بعد میں کچھ بچے گا؟ نہیں بچے گا نا. تو اصل سرمایہ میرا بہ رہا ہے، مجھ پر رحم کرو، اسے خرید لو. اگر تم خرید بھی لوگے تو بہے گا مگر ایک برتن میں ہوگا، تو تمہیں کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی مل جائے گا. زمین پہ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. ایک برتن میں زمین پہ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. مجھ پر رحم کرو یعنی میرے سرمایے کو خرید لو، مجھے پیسہ مل جائے گا، تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے گا. اچھا صاحب، اس برف کو جب آپ برتن میں رکھتے ہیں، ظاہر بات اب یہ محفوظ ہو گیا نا، اب یہ پانی بہے گا نہیں. مگر زیادہ دیر تک اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ برف باقی رہے تو اس پر ڈھکن بھی ڈال دیتے ہیں. اور بھی ترقی ہوئی عزیزان گرامی. ہم لوگوں کو بچپنے میں یاد ہے، ہم لوگ کے گاؤں میں وہ آئس کریم بیچنے والا آتا تھا، 10 پیسے 15 پیسے کی. وہ لکڑی کا ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس کے اندر پلاسٹک ٹھوکی ہوتی تھی تاکہ اسے ہوا نہ لگے تو یہ برف پگھلتی نہیں تھی، اوپر سے ڈھکن تھا. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کو زندگی دی جا سکتی ہے. تو جو فرمایا عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کو ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں. برف کو زندگی دی جا سکتی. اب زمانہ ترقی کر گیا، اب تھرماکول کے ڈبے بننے لگے، کہیں سے ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے. معلوم ہے صاحب، یہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے 2 دن 4 دن 5 دن صاحب اس میں جو ہے مطلب برف بالکل ویسی محفوظ رہے گی. اس کا مطلب ہی کہ برف کو بچایا جا سکتا ہے، مگر نیچرل جو ہے کیا ہے؟ طبیعتاً اسے برف کو پگھلنا ہے، فطرتاً برف کو پگھلنا ہے. عزیزان گرامی، ہماری زندگی کیا ہے؟ برف کی طرح پگھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور آخر میں کچھ بچنے والا نہیں ہے. برف کی طرح پگھل رہی ہے. 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال. خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں نا کہ تم کتنے دن زندہ رہو گے، تو تم نقصان کی طرف جا رہے ہو. اب اگر بچانا ہے اسے تو ایمان کے برتن میں اسے اتار دو، اور حق اور صبر کی وصیت کے ڈھکن سے اتنا مضبوط بند کر دو کہ اب یہ زندگی پگھلنے نہ پائے، اب یہ زندگی پگھلنے نہ پائے. عزیزان گرامی، زندگی تو پسر سات کی بھی تھی، زندگی ہور کی بھی تھی، مگر ایک کی زندگی پگھل کے جہنمی ہو گئی، دوسرے کی بچ کے علیہ السلام بن گئی. بابا کے بلند تر سلام. مرنا سب کو ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، نماز شب کا پابند ہو، عزادار ہو، مرنا سب کو ہے. مگر عزیزان گرامی، اس زندگی کو پروردگار عالم کر رہا ہے، ایک طرف سے تم بچا سکتے ہو. نقصان میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، جا رہی تمہاری عمر، پگھلنا ہی پگھلنا ہے. جیسے برف کی فطرت، اس کے نیچر میں کیا ہے؟ پگھلنا ہی پگھلنا ہے. اسی طرح ہماری عمر، ہماری زندگی پگھلنا ہی پگھلنا ہے، کم ہونا ہی ہونا ہے. مگر تم اگر ہوشیار ہو، صاحب عقل ہو، تو میں تمہیں فارمولہ بتائے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب میں تمہیں فارمولہ بتائے دیتا ہوں. فارمولہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 ایسے تھرماکول ہیں، اس میں اگر بند کر دو گے، مر بھی جاؤ گے تو زندہ رہو گے. کیا بات ہے، مر بھی جاؤ گے تو زندہ رہو گے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مرحومین کے لیے غذا ہے. مجلس کیا ہے؟ مرحومین کے لیے روحانی غذا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام، صدقہ، خیرات، یہ سب کیا ہے؟ یہ مرحومین یعنی روحوں کی غذا ہے، یہ روحوں کی غذا ہے. تو اب جنہیں یقین ہے کہ مرنے والا آل محمد کی محبت سے مرا ہے، اس نے زندگی پالی ہے، تو ان کی غذائیں بھیج رہے ہیں مجلسوں کے ذریعے، فاتحے کے ذریعے سے. اور جنہیں معلوم ہے کہ ہمارا مرحوم لاکھ بھیج دے پھر بھی وہ مرا ہی ہوا ہے، کیا بھیجیں وہ؟ نہ سورہ فاتحہ کے کوئی کام، نہ تو قرآن کریم کوئی کام پہنچائے گا، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. عزیزان گرامی، سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے ہم اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں،
ہم اپنی زندگی کو کی قیمت کو سمجھیں، اور اگر اس قیمت کو سمجھنا عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ظاہر سی بات ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا مولا نباز نسل انسانیت ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین علیہ السلام زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم ہوا کئی طرح سے ہوا ہے، کئی طرح سے ظلم ہوا ہے. ایک ظلم یہی نہیں کہ آپ کا حق لے لیا گیا، ایک ظلم یہی نہیں کہ یعنی آپ کو حکومت سے ہٹا دیا گیا. ایک ظلم یہ بھی ہے امام علیہ السلام کا کہ علم کا ابلتا ہوا چشمہ سے کوئی علم لینے والا نہیں. یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے کہہ بھی دیا کہ پوچھ لو مجھ سے، ورنہ میرے بعد اب کوئی بتانے والا نہیں ملے گا. تو پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ اتنے بے وقوف کہ میرے سر میں بالی سے تمہیں کیا فائدہ. شاید آج کے زمانے میں ایسا ہوتا تو عزیزان گرامی، بہرحال قدرداں علم کے آج کے زمانے میں ہے، مگر ایک چیز عزیزان گرامی، ایک پریشانی، میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ عالم دین کی اصال ثواب کی مجلس ہے، یہ بات میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، مگر اس دور میں بھی ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے. ہمارے پاس کوئی مضبوط سسٹم نہیں ہے. عزیزان گرامی، بقیہ یہ سب ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. عزیزوں میرے دوستوں، یہ یاد رہے کہ علم دوست بننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جن رہبروں سے رشتہ ہے وہاں علم کے اجالے ملتے ہیں، جہالتوں کے اندھیرے نہیں ملتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہماری زندگی کی قیمت لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ. کیا عجیب و غریب بات ہے. میرے چاہنے والے ہو تو اپنی قیمت کو پہچان. لیس لانفسکم، تمہاری وجود کی کچھ قیمت نہیں ہے. تمہیں برٹش حکومت دے دی جائے تو یہ بھی قیمت نہیں ہے. پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے پھر بھی یہ تمہاری قیمت نہیں ہے. ہفتے اقلیم کی حکومت جو سلیمان کو ملی تھی وہ دے دی جائے وہ بھی تمہاری قیمت نہیں ہے. لیس لانفسکم ثمن، تمہارے وجود کی، تم علی کے چاہنے والے ہو، تم کتنے قیمتی ہو، اتنے قیمتی ہو، اتنے قیمتی ہو کہ دنیا کی کوئی بھی شے تمہارے وجود کی قیمت نہیں ہے. قیمت کیا ہے؟ الا الجنہ. اب عزیزان گرامی ذرا دونوں کو آپ دیکھ لیجئے. دنیا، پوری دنیا مل جائے تو کیوں نہیں قیمت ہے؟ مولا کہیں گے اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے. یہ فنا ہونے والی ہے، اور تمہارا وجود اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں قیمت میں ختم ہونے والی چیزیں نہیں آنی چاہیے. وہ چیز آئے جو ہمیشہ باقی رہے، باقی رہنے والی جنت ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. تم علی کی محبت اپنے دل میں بسائے ہو تو تمہاری قیمت اتنی ہے کہ اب تمہارا خریدار خدا ہوگا اور قیمت میں تمہیں جنت دی جائے گی. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے. امام نے آگے تاکید کی ہے، اسی فقرے میں امام نے آگے تاکید کی ہے، فلا تبعوها الا بها. میرے چاہنے والے ہو، اگر اپنی زندگی بیچنا ہے، اپنا وجود، تو پھر مت بیچنا سوائے جنت کے مقابلے میں. اگر بیچنا تو جنت کے مقابلے میں بیچنا. تو جو فرمایا عزیزان گرامی، لہذا ہم اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانے. اگر ہم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں نقصان سے عزیزان گرامی، تو بس ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا تم صاحب ایمان بنو، اور صاحب ایمان جب بن جاؤ تو پھر صاحب عمل بھی بنو تاکہ اور مضبوط ہو جائے. صاحب عمل بھی بن گئے تو اب حق کی وصیت کرو تاکہ اور مضبوط ہو جائے. اور اگر تمہیں مضبوط بنانا ہے تو پھر صبر کی تم وصیت کرو. اس لیے کہ یہی وہ چار چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کو بچا کر کے اتنا قیمتی بنا دیں گی، اتنا قیمتی بنا دیں گی کہ دنیا میں اگر ملے گا تو رومال فاطمہ ملے گا، آخرت میں ملے گی تو جنت ملے گی. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے
یہ ہمیں اپنی دنیا کے لیے دیکھیے صاحب، رزق تو اللہ نے وعدہ کیا وہ دے گا، انسان کا کام ہے کوشش کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ نے وعدہ کیا اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. تو اس نے دوسری طرف یہ بھی کہا کوشش کریے. ہاں مطلب بالکل کوڑھی اور جانگر چور نہ بنیے، بلکہ جو ہے ہاتھ پیر چلاتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، رزق میں پہنچاؤں گا. ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ کچھ بھی نہ جا سکے تو اس کا رزق کس راستے سے جائے؟ کیا کہیں گے امام نے کیا فرمایا؟ موت تو جائے گی نا. کہاں؟ جس راستے سے موت جائے گی اسی راستے سے رزق آئے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بوالے بلند تر صلوات. اچھا ہم غافل کس طرح ہیں؟ غفلت دیکھ لیا دیدانی، ہماری غفلت، ہم غافل کس طرح ہیں. عقل ہے وہ اپنی زندگی کو عزیزان گرامی بقا کی طرف لے جاتی ہے. ہماری زندگی یعنی گویا نقصان سے نکال کر یہ کہاں فائدے کی طرف لے جاتی ہے. نقصان سے نکالو اور فائدے کی طرف پہنچاؤ. فائدے کی طرف پہنچانا ہے عزیزان گرامی. اب آپ ذرا دیکھیں اندازہ لگائیں. میں ابھی غفلت کی مثال آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ یعنی واقعہ تاریخ کا میں آپ کے حوالے کر دوں کہ انسان جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ صاحب عقل ہوتا ہے. وہ اپنا سودا جو ہے وہ سستے میں نہیں کرتا ہے، پھر اپنا سودا جو ہے ہمیشہ قیمتی کرتا ہے زیادہ. بھائی ہم بازار جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں صاحب یہاں سے ہم بازار تک گئے ہیں تو ہمارا اتنا پیٹرول لگا، اتنا ڈیزل لگا ہے، ہم کو جو ہے اتنا سامان خرید لینا چاہیے اور ایسا خرید لینا چاہیے جو کہ ہمارا جو خرچ ہوا ہے وہ ظاہر بات. تو سڑے ہوئے آلو تو لے کے نہیں آئیں گے آپ، سڑے ہوئے ٹماٹر تو لے کے نہیں آئیں گے. کوشش یہ کریں گے بالکل فریش کیا بالکل پیڑ سے ٹوٹ کے بھی آیا ہو، ابھی کھیت سے نکل کر کے آئی ہو یہ بھنڈی، ابھی صاحب وہ جانور ذبح ہوا گوشت جو ہمیں مل رہا ہو. یہی کوشش کریں گے ہم. یہ کیا ہے دیدانی گرامی؟ آدمی چاہتا ہے کہ ہم فائدے کی طرف جائیں، ہم فائدے کی طرف جائیں. تو جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں بھی انسان کیا سوچتا ہے؟ ہم فائدے کی طرف جائیں، ہم فائدے کی طرف جائیں. اور تھوڑی تھوڑی بات میں عزیزان گرامی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تھوڑی سی بات میں بس ایک زیر زبر میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ابھی مثال دے دیتا ہوں. میں یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر میری یہ نیت ہو کہ آپ لوگ بہت خوش ہو جائیے، خوب جو ہے میری تعریف کریے، جو کروڑوں کا ثواب ملنے والا تھا وہ کوڑیوں میں بھی نہیں مل رہا ہے، کوڑیوں میں بھی نہیں مل رہا ہے. معلوم ہے صاحب ہم نے جوتے اس لیے اداداروں کے صحیح کیے کہ لوگ کہیں بہت بااخلاق آدمی بڑا ادادار ہے. کروڑوں کا ثواب ملنے والا تھا جو کوڑیوں میں بھی نہیں ملنے والا ہے. آدمی نے تبرک بانٹا ہے، آپ بہت بڑی بہترین سبیل لگائی ہے، اور بہترین جو ہے مولا عباس علیہ السلام کی نظر میں بہت بہترین جب بکرے اس نے صحت مند کٹوائے ہیں اور بریانی پکوائی ہے. بس اس نے ارے صاحب کیسی ہے؟ ہمت ہے تو جناب عباس سے پوچھو کیسی ہمت ہے جناب عباس. تھوڑے سے ایک ارادے میں عزیزان گرامی بہت بڑا نقصان ہم لوگ اٹھاتے ہیں، بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی کہ انسان جو ہوشیار ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کا سودا مکاریوں سے نہیں کرتا، ریاکاریوں سے نہیں کرتا، جھوٹ سے نہیں کرتا، غیبت سے نہیں کرتا. پھر وہ اپنا سودا یا اللہ سے کرتا ہے یا اللہ کی محبوب مخلوق محمد وآل محمد علیہ السلام سے حجاج بہت بڑا ظالم یعنی گزرا ہے. یہ گورنر تھا بنی امیہ کی حکومت میں، یہ گورنر تھا اور بہت بڑا ظالم تھا. اس کا ناشتہ ہوتا ہی تھا ایک محب علی کے قتل پر. بہت بڑا ظالم تھا. اس نے چن چن کے محبان آل محمد کو قتل کیا، چن چن کے. اور اس کے سامنے ایک جوان لایا گیا، ایک جوان لایا. تو اس نے جوان سے پوچھا کہ تم محب علی ہو؟ توجہ دیدہ نہیں کرا.
तुम मुहिब्बे अली हो? कहा तभी तो पकड़ के लाए लोग, अगर ना होता तो पकड़ के क्यों लाते? तो उसने पूछा तुम्हें कुरान पढ़ने आता है? आप जरा अंदाजा लगाइए, तुम्हें कुरान पढ़ने आता है? तो उस जवान ने कहा कुरान पढ़ने ही नहीं आता, तुमसे अच्छा पढ़ने आता है। एक पैगाम उस जवान ने हमारे नौजवानों को दे दिया। अली का मानने वाला, एक पैगाम हमारे नौजवानों को उस जवान ने दे दिया, अगर तुम जवान हो और अली के चाहने वाले हो तो कुरान तुम्हें आना चाहिए, कुरान तुम्हें आना चाहिए। तो हज्जाज से उसने कहा तुमसे बेहतर हम पढ़ लेते हैं। हज्जाज जालिम, जिससे अच्छे अच्छे लोगों की बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कौन सी चीज है अजीजान गिरामियों, कौन सी चीज है जिसने इसे बहादुर बना दिया एक जल्लाद के सामने? कहा कि तुम से अच्छा मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। कब पढ़ो? तो इसमें आप लोगों का भी इम्तिहान है। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यखरुजून मिन दीनिल्लाह। सही पढ़ा? मालिक का करम है कि ये सब गदीरी बैठे, इन्हें मालूम है। उस कमबख्त को ये भी मालूम नहीं था। उसने कहा कि लगता है, जो तारीख का मिजाज है वो बता रहा हूं, लगता है कि तुमने कुछ, अरे लगता है, जिसे ये सूरह याद ना हो, इतना ना याद हो, फिर वो कैसा हुक्मरान है मुसलमानों का? आप हजरत जरा गौर करिएगा दीदानी के नाम। तो एक मरतबा हज्जाज ने कहा कुछ लगता है कि तुमने, कहा नहीं मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है। फिर उसने, अब उसको वो नहीं हुआ ना, तो अपने जो वहां के दरबारी वो थे कारियान कुरान, जमीर फरोश बैठे हुए, उनसे पूछा भाई मुझे कुछ लग रहा है। तुम समझ नहीं साहब इसने गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है। जवानों और बच्चों के लिए तर्जुमा कर रहा हूं, बड़े हजरात से जानते हैं। असल आयत है यदखुलून फी दीनिल्लाह, दाखिल होते हैं दीन खुदा में, यह है असल यानी आयत और इसका ये तर्जुमा। इन्होंने क्या पढ़ा इस मोमिन नौजवान ने? यखरुजून मिन दीनिल्लाह, दीन खुदा से लोग निकल रहे हैं। ये तर्जुमा जरा ज़हन में रखिएगा ताकि उसका जवाब आपकी समझ में आए। क्या बात है। तो इन कारियों ने कहा नहीं नीचे गड़बड़ पड़ा भाई, वो यदखुलून है, यखरुजून नहीं है। उसने कहा नहीं मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है। अब जब इसरार बढ़ता चला गया तो उसने कहा कि मैंने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। एक मरतबा हज्जाज कहता क्यों कह रहे तुमने सही पढ़ा है, कुरान करीम में ये लिखा हुआ है। तो जवान कहता है जब तक मसनदे हुकूमत में तुझ जैसे जालिम बैठेंगे मुसलमान बाहर निकलेगा, कोई मुसलमान होने वाला नहीं है। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। एक मरतबा ये हज्जाज पलट के कहता है मेरा दिल अंदर से चाह रहा है कि तुम्हें कत्ल कर दूं मगर कर नहीं पा रहा हूं। दिल मेरा चाह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं मगर मैं कत्ल कर नहीं पा रहा हूं, न जाने क्या वजह है। तो जवान एक मरतबा पलट के कहता है कि तू मुझे कत्ल कर भी नहीं सकता है, तू मुझे कत्ल कर भी नहीं सकता। का क्यों? का इसलिए कि अभी तेरे हाथों से अल्लाह ने मेरी शहादत रखी ही नहीं है। तो जब फरमा दीदा ने गिरामी, इस नौजवान ने एक जल्लाद की आंखों में आंखें डाल करके पूरी दुनिया के अहले बैत के चाहने वाले जवानों को बता दिया अगर ईमान मुकम्मल है तो अपना सौदा आले मोहम्मद से करोगे तो कभी जालिम से तुम डरने वाले नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हमारा सौदा अहले बैत अलैहिस्सलाम से होना चाहिए। कभी हम ये ना सोचे कि ये करेंगे तो हमको दुनिया का ये मिल जाएगा, वो करेंगे दुनिया को वो मिल जाएगा। बहुत से यानी मतलब आपके दुआएं वाएं बताई जाती हैं, ठीक है दुआएं पढ़िए, तिलावत करिए, बहुत अच्छी बात है, मगर सबका खुलासा बस एक है साहब। मैं इतने अहले इल्म हजरात बैठे हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है अगर कहीं मिल जाए तो मुझे भी SMS कर देंगे। सबका खुलासा दुआओं की कबूली का बस एक है जो मैंने अहले बैत अलैहिस्सलाम से समझा, सबका निचोड़।
اگر دعا قبول ہونا ہے تو صلوات ہی سے قبول ہوگی، اور اگر نہیں ہونا ہے تو پورا قرآن پی جائیے، 40 دن کا چلہ کمان کر ڈالیے، اور عاملوں کے پاس چلے جائیے، کچھ بھی کر ڈالیے، ہونے والا کچھ ہونے والا نہیں۔ میں نے جو اب تک سمجھا دیدان گرامی، سارا خلاصہ نچوڑ، اگر صلوات بنی اسرائیل پر جب کوئی قحط پڑتا تھا تو یہ اہل بیت پہ صلوات پڑھتے تھے تاکہ قحط ختم ہو جائے۔ صلوات کی برکت اتنی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے جو بچے کاٹے جا رہے تھے، اس زمانے میں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں صحرا میں چلی جاتی تھی، بہت سی عورتیں ولادت کے وقت بچے پیدا ہوتے تھے، 10 مرتبہ صلوات پڑھ کے ان کا احسار کرتی تھی، اور چلی آتی تھی کہاں؟ اپنی آبادی میں، پھر پلٹ کے نہیں گئیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جتنے بچے آبادی میں قتل کیے گئے تھے اس سے 70 گنا 70% زیادہ بچے صحرا میں صلوات کی برکت سے جوان ہو گئے۔ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا شیعہ، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہ مجلس کرتا تھا۔ علی اکبر نہاوندی نے اس واقعے کو لکھا ہے، ان کی کتاب ہے انوار المواہب، بہت پرانی کتاب ہے، بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے، جناتی خط ہے، سمجھا، پرانے زمانے کی، سمجھا۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے علی اکبر نہاوندی صاحب نے، کہ ایک بہت شیعہ تھا وہ بادشاہ، مجلس کرتا تھا، ہر سال اس کے یہاں خطیب آتے تھے، علماء آتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، مگر ایک ذاکر، ایک عالم دین ان کے یہاں بالکل فکر تھا کہ وہ آئیں گے، اور وہ باقاعدہ فرش پہ بیٹھتا تھا، اسے نہیں کہ اس کے لیے مسند لگائی جائے، بالکل عزاداروں کو بیٹھتا، ہونا بھی یہی چاہیے۔ فرش امام حسین علیہ السلام پر کوئی امیر غریب نہیں ہے، سب امیر ہی امیر ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امیر کائنات کے سب امیر ہیں، ایمان جس کا جتنا زیادہ ہے وہی امیر ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں پرسنالٹی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں ایمان دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ برتن ہے جو انسان کی زندگی کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے، اس نے ایک روز کہا کہ اگر آپ اجازت دیں مولانا تو میں ایک سوال کروں۔ دیکھیے درمیان میں آ گئی بات، اس لیے آپ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے کہا کہ کس کی ہمت جو بادشاہ سے کہتے نہیں۔ ٹھیک صاحب ارشاد فرمائیں۔ کہا کیا وجہ ہے کسی نبی نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، مگر پیغمبر اسلام نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا نے جو وجہ بتائی، مگر ایک ہوتا ہے ایک جواب اور ایک ہوتا ہے تشفی بخش جواب، جس سے کہ آدمی کے یعنی مطلب دل میں اتر جائے۔ وہ بادشاہ کو اتر نہیں پائی بات، انہوں نے جواب دیا، تو عالم دین تو جواب دیں گے انہوں نے، اس لیے کہ جواب بھی کبھی کبھی عزیزان گرامی، مولا کائنات کہتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو، ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو، مولا کائنات کا فکر ہے، کلم الناس بقدر عقولہم۔ اب ایک جگہ ایک پیشنواز صاحب جو ہے، ان کا جو وہ صدر تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے ایک ہمارے سمجھ میں سوال مطلب آج تک نہیں آیا اور ہم بچپن سے تب تک پریشان ہے، کہ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ جب یہ چاند نکلتا ہے نیا تو پرانا چاند کیا ہوتا ہے؟ بہت بیچارے نے سمجھائے بھیا یہ نیا پرانا معاملہ نہیں ہے، یہ زمین اور چاند کی جو ہے حرکتوں کا معاملہ ہے، یہ مگر تھا بھائی کلم الناس بقدر عقولہم، وہ اس کے مطابق بات نہیں ہوئی، تشفی بخش والی بات ہے، اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا۔ اتفاق سے ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ جو تھوڑا سا یعنی مطلب مذہبی معلومات ان کے پاس تھی، وہ ادھر سے گزر رہے تھے، مسجد نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا یار مولوی پھنسا ہوا ہے، گیا کہنے لگا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں سمجھا دوں۔ کہ بھائی آپ سمجھا دی، بڑا آپ کا شکریہ ہوگا۔ کہا دیکھو تم نے آسمان پہ دیکھو کہ بہت سی جگہیں خالی رہتی ہیں، کہاں؟
کہا یہ پرانا چاند کاٹ کے اللہ ستارے بناتا ہے اور جو ستارے ٹوٹتے انہیں کو ملا کر کے چاند بنا دیتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ ہوئی بات، یہ ہوئی بات. تو مولوی صاحب تمہاری چھٹی، آپ تشریف لے جائیے، وہی نماز پڑھائے گا، یہی پڑھا لکھا ہے. تو سب تشفی بخش والا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہ کو گویا اس نے تشفی بخش جواب نہیں ملا. تو بادشاہ نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں، مجمع سے بھی اس نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جواب دے دوں. سب نے کہا بالکل ارشاد فرمائے. بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے جو جوابات دیے اس میں سے بس ایک جواب آپ کے حوالے کر، جو جوابات دیے اس میں سے ایک جواب. بادشاہ کہتا ہے کسی بھی نبی نے، اور یہ سچائی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ اس نے سوال کوئی غلط کیا، کسی نبی نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، مگر حضور نے حکم دیا ہے. اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کی یہ درود و سلام والی، تو ایک صحابی آیا، صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ، دو چار مرتبہ کا پیغمبر نے کہا لے اپنی تم برید صلوات، یہ آدھی صلوات نہیں چاہیے. صاحب نے کہا کہ تو پھر مکمل صلوات کیا یا رسول اللہ؟ کہا جس صلوات میں میرے ساتھ میری آل نہیں وہ صلوات مکمل نہیں. اور امام شافعی کہتے ہیں جس نماز میں آل محمد پہ درود نہیں وہ نماز ہی مکمل نہیں. بوادے بلندتر صلوات، آپ لوگ بابا دے بلند سلوات پڑھتے نا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. بابا دے بلند سلوات پڑھتے نا. اس لیے میں بھی سفر پہ سفر والا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. لہذا عزیزان گرامی یہ بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے تمام وجہوں میں سے ایک وجہ بتائی. توجہ عزیزان، اس نے کہا چونکہ کسی بھی نبی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو نسل کے خاتمے کا تانا کسی نبی کو نہیں دیا گیا، مگر جب جناب صدیقہ طاہرہ پیدا ہوئی تو نسل کے خاتمے کا تانا دیا گیا. اسی لیے پیغمبر نے کہا میری آل پہ درود پڑھتے رہو تاکہ تانے ابتریت کا جواب ملتا رہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فرمان قرآن یہ صلوات جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت. اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ درود وہی پڑھے گا جس کے ہاں ایمان ہوگا. وہی پڑھے گا درود جس کے ہاں ایمان ہوگا. اور وہ بھی خدا کہہ رہا ہے یصلون. یہاں علماء بیٹھے ہیں اہل علم ہے، لہذا مجھے بہت زیادہ کچھ بات بھی نہیں کرنا، بعد میں لوگ سے آپ لوگ نپٹتے رہیے گا، میں چلا جاؤں کہ مولانا نے جو پڑھا وہ سمجھائیے. یصلون کا ترجمہ جو ہوگا عزیزان گرامی حال اور مستقبل، موجودہ اور فیوچر ہے نا. درود اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. یعنی اگر بنی امیہ درود پڑھنا بند کر دے پھر بھی درود کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے. لہذا صاحبان ایمان تم بھی اللہ کے ساتھ مل جاؤ، وہ درود پڑھ رہا تم بھی پڑھو، تم بھی پھر ملائکہ کے ساتھ مل جاؤ، ملائکہ درود پڑھتے تم بھی درود پڑھو. اس کا مطلب ہے عزیزان گرامی یہی وہ عمل ہے اللہ نے جس کا حکم دیا تو پہلے عمل کر رہا ہے پھر حکم دے رہا ہے. تک صلوات پڑھیں محمد یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں عزیزان گرامی یہ اصل میں تانے ابتریت کا جواب ہے. یہ تانے ابتریت، اور یہ زمانے یعنی انبیاء کے زمانے میں تھا. تو بات بیچ میں آ گئی تھی جو دعا قبول ہونی ہے عزیزان گرامی، جو خلاصہ میں نے معصومین علیہ السلام کی روایت جہاں تک مجھ جاہل کی پہنچ سکی نظر، اس کا جو میں نے خلاصہ نکالا وہ یہی عزیزان گرامی. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا دعا مانگنا ہے تو پہلے صلوات پڑھو، دعا مانگو پھر صلوات پڑھو. اس لیے کہ اللہ صلوات تو قبول کرے گا، یہ اس کے کرم کے خلاف ہے کہ دو کو قبول کرے بیچ کو چھوڑ دے. ایک آخری بات دو تین جو کہنی اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دیں.
انسان جو ہے گھاٹے کی طرف ہے. تو گھاٹا کس طریقے سے, انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے دنیا میں, وہ گھاٹا. اس کی ایک مثال دی ہے آیت اللہ سید عبد الحسین شہید دست غیب آل اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں. وہی مثال میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی غفلت کیسے جو ہے, یعنی اصل فائدے کو چھوڑ کر کے آدمی معمولی سے فائدے میں مبتلا ہے. بس لوگ تعریف کرنے اسی میں خوش ہے, اسی میں خوش ہے. خوش اس بات پہ ہونا چاہیے کہ خدا اجر دے, خدا اجر دے. اسی لیے عزیزان گرامی روایات میں سب سے زیادہ تاکید مرحومین کے لیے جو ہے صدقے کی ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ دو, اس کا فائدہ زیادہ انہیں پہنچتا ہے. واہ. اب اگر آپ محسوس کریں, اندازہ لگائیں, شہید دست غیب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مسافر چلا جا رہا تھا, پیاسا تھا, چاروں طرف وہ صحرا میں تلاش کر رہا تھا کہیں پانی مل جائے. تو دور سے اسے دکھائی دی کوئی ہری بھری چھوڑی سی جگہ, تو 4-5 فٹ کے اندر کی جگہ کوئی دکھائی دی. اس نے کہا لگتا وہاں پہ حیات ہے. اب جب وہاں پر گیا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہ بزرگ حضرات زیادہ سمجھیں گے, جلدی بچے معلوم نہیں, کنواں جس میں سے پانی نکل جاتا ہے, جو ویل ہے, یہ جب پرانا ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ درخت جم جاتے ہیں, مگر وہ بہت موٹے نہیں ہو پاتے, تناور نہیں ہو پاتے. کیوں؟ اس لیے انہیں بیس نہیں ملتا ہے. لہذا یہ معلومات مطلب اتنی موٹی لکڑی ہو کر کے خشک ہو گئے, مانو تھوڑا سے اس پر خشک ہو گئے. اس میں بہت سے پرانا کنواں اگر ہوگا تو اس میں بہت سے جھاڑ فانوس جو ہے جم جاتے ہیں, سوکھتے رہتے ہیں, جمتے رہتے ہیں. اسے دکھائی دیا دور سے کہ یہ کچھ ہے, وہاں پر حیات پائی جاتی. تو قریب گیا, دیکھا ارے یار یہاں تو کنواں ہے, تو پانی مل سکتا ہے. یہ اس نے پیر آگے بڑھایا کہ دیکھیں اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے. اس کا پیر سلپ کر گیا, اور جو سلپ کر گیا تو کنویں کے اندر, کنواں بہت گہرا تھا. اس نے ایک لکڑی پکڑ لی, ایک سوکھی سی لکڑی تھی, اسے پکڑ لیا. اب پکڑ لیا تو اس پر رکا ہوا ہے. نیچے جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے. تشریف لے آئیے, اللہ اسی طرح رزق پہنچاتا ہے. تشریف لے آئیے. پھر اس نے دیکھا کہ وہ لکڑی جو ہے جس کو پکڑے تھا اس کو 2 دیمک کھا رہے ہیں, ایک ادھر دیکھ. اب اسے خوف لگا کہ دیمک بھی کھا رہے ہیں. یقین ہو گیا کہ یہ لکڑی کمزور ہو جائے گی. نیچے وہ اژدہا جو ہے منہ کھولے بیٹھا ہوا, تشریف لے آئیے. یہ بھی یقین ہو گیا. دیکھیے یقین یہ بھی, یقین یہ بھی. ایک بیگ اسے کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا کہ کوئی چیز اس پر ٹپک رہی ہے. اس نے منہ کھولا, دیکھا اوپر جو ہے شہد کا ایک چھتا تھا. شہد سمجھ رہے ہیں نا, مدمکھی شہد, اس سے جو ہے رس رس کر کے قطرہ ٹپک رہا ہے. بول دیا, پیاسا بھی تھا, بھوکا بھی تھا. مست ہو گیا, مست ہو گیا کہ لکڑی کمزور پڑ سکتی ہے, جس کا یقین تھا کہ دیمک کھا رہی ہے. اور مست ہو گیا, یہ نہیں سوچا کہ نیچے اژدہا بیٹھا ہوا ہے. بھیا یہ وقتی فائدے اور اب وقتی لذت سے بچ کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کی لذت کے لیے کیا کرنا چاہیے, بچاؤ کا راستہ نکالنا چاہیے. مگر صاحب یہ مست ہو گیا وقتی لذت میں, وقتی ٹمپریری لذت میں کیا ہوا, یہ مست ہو گیا. اور جب مست ہو گیا تو یہ دیمک تو کھائی رہے. ایک مرتبہ لکڑی کمزور پڑتی ہے, اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائی, اور یہ ٹمپریری لذت لینے والا سیدھے اژدہے کیوں. یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں, یہ دنیا کے کنویں میں ہم پھینکے گئے ہیں, اور عمر کی رسی کو ہم پکڑے ہوئے ہیں, عمر کی لکڑی کو ہم پکڑے ہوئے ہیں, جسے دن اور رات کے دیمک کھا کر کے کمزور بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی دنیا کی رنگینی میں ہم اتنا مست ہیں کہ ہم وقتی لذت میں مست ہیں. اپنے بچاؤ کا راستہ ایمان کے ذریعے, عمل خیر کے ذریعے, حق کی وصیت کے ذریعے, صبر کی وصیت کے ذریعے ہم ابدی اپنا انتظام کر ہی نہیں رہے ہیں. نتیجے میں عمر ختم ہوئی اور ہم موت کے منہ میں چلے گئے. عزیزان گرامی جو ہوشیار اور صاحب عقل ہوتا ہے وہ اپنی اس چند سالہ زندگی کو کیا کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے ایک ابدی لذت کے لیے, ایک ابدی لذت کے لیے. کیا بات.
اس ابدی لذت کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں بھی دینی ہوں گی، ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. ہمیں تمام اپنی عبادتوں میں، ہمیں اپنی تمام اطاعتوں میں اور اپنے تمام کاموں میں عزیزان گرامی بنیادی طور سے عزیزوں میرے دوستوں جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے حق الناس. بنیادی اعتبار سے ہماری گردنوں پر جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے حق الناس. اور ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اور ان سب کا جو دار و مدار ہے، زیادہ تر ہمارے گناہوں کا جو دار و مدار ہے ہماری نگیٹو سوچ پر ہے. ہمارے جھگڑے، اختلافات، پارٹی بازی، آپ کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو خراب سمجھنا، عزیزان گرامی سب کا اگر آپ بنیاد تلاش کریں گے تو وہ ہے نگیٹو سوچ. اور نگیٹو سوچ جو ہے انسان کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے اور انسان کے ایمان کو بھی کمزور کرتی ہے عزیزان گرامی. لہذا ہمیں چاہیے، دیکھیے سرکار سید الشہداء نے جو فقرہ کہا ہے وہ چیز ہمارے لیے قابل غور ہے. امام علیہ السلام نے 9 محرم کو تمام اصحاب کو جمع کیا. یہ دن کی بات ہے، وہ رات والی ہٹا دیجیے، جو شب میں کیا تھا اس سے پہلے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا. امام حسین صاحب جو فقرہ کا وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں اگر تمہاری گردنوں پر کسی کا کوئی حق ہو تو ابھی میرا قافلہ چھوڑ دے. جو حسین حبیب ابن مظاہر کو بلا رہا ہے، جو مسیب کو خط لکھ کر کے بلا رہا ہے، جسے اس وقت مددگاروں کی ضرورت ہے، اس حالت میں اس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا، تمام عزاداروں کو ایک پیغام دے دیا، تمام حسینیوں کو ایک پیغام دے دیا. حسین کے قافلے میں اگر ہو تو تمہارے دامن پر بندوں کے حق کا داغ نہ ہونے پائے. بندوں کا حق تمہاری گردن پر نہ ہو. اس لیے کہ جب میں مشکلات کے دور میں ایسے لوگوں کو اپنے قافلے میں برداشت نہیں کر رہا ہوں تو پھر قیامت میں کیسے میں برداشت کروں؟ جہاں میرا اقتدار ہوگا، جہاں اللہ مجھے اختیار دے گا، جہاں مجھے حق شفاعت ہو، جہاں مجھ پر مشکلیں نہیں ہوں گی، میرا دشمن مشکل میں ہوگا. میں نے مشکل حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا. امام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا میرا قافلہ چھوڑ کے چلا جائے اگر کسی کی گردن پر کسی بندے کا حق ہے. عزیزان گرامی حق ایک پیسہ ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر زبان سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ بھی حق ہے. ہمارے اشاروں سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو یہ بھی حق ہے. اگر ہمارے غلط گواہی دینے سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ اس کا حق ہے. اگر ہم نے کسی کی پرسنالٹی کو کمزور اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کی ہم نے حرکت کی ہے یہ بھی اس کا حق ہے. اہل بیت علیہ السلام نے برداشت کیا ہے، برداشت نہیں کیا ہے کہ کسی تو میرے قافلے میں وہ آدمی ہو جس کے گردن پر مخلوق خدا کا. آپ ذرا دیکھیں اس گھرانے میں کتنی بڑی اہمیت ہے. مومنین اسلام جب جا رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، آپ کی زندگی اب اس کے بعد اب گھر میں پلٹ کے امام خود نہیں آئیں گے، امام لائے جائیں گے. جب آپ کے آنگن کی بتوں نے آپ کا گھیر لیا آگے سے، امام نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟ بیٹی یہ بے زبان ہے، ان کو ان کا کھانا پانی دیتی رہنا، خیال رکھنا، اگر نہ دے سکنا تو آزاد کر دینا. زمین خدا بہت بڑی ہے، رکھ کر کے تم بھوکا پیاسا رکھو، یہ علی کو برداشت نہیں. عزیزان گرامی میں یہی چونکہ عالم دین کی ثالث واقعی مجلس یہ کہہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور یہیں سے ربط مسائل. بس ایک بات آپ اس سلسلے کی سن لیں، عالم دین کی ثالث وہ بھی جو کہ عزاداری امام حسین اسلام کے ایک بہترین مبلغ تھے اور آپ کے مقصد آل محمد کے بہترین مروج تھے، ترویج کرنے والے تھے، مبلغ تھے. عزیزان گرامی کسی کا ایک حق اگر ہے ہماری گردن پر تو اہل بیت اسے پسند نہیں کریں، چاہے ایک جانور کا کیوں نہ. رسول اللہ فرماتے تھے لشکر اسلام سے جب جاتا تھا کہ دیکھو جب کہیں تم کامیاب ہو جاؤ تو اس شہر کا درخت نہ کاٹنا. اتنا حق اہل بیت علیہ السلام نے
عزیزان گرامی، جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر عزیزوں میرے دوستو ہماری کسی بھی راستے سے انکم ہو رہی ہے اور ہم سالانہ حساب کر کے اگر حق امام نہیں دے رہے ہیں تو ہماری گردن پہ دو حق ہے، زمانے کے امام کا بھی حق ہے اور غریب سید کا بھی حق ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں ایک جو پیغام دینے تھے میں نے آپ حضرات کے حوالے کر دیا۔ ہر انسان پر، ہر وہ آدمی جس کی انکم ہو رہی ہے، کوئی آدمی کہ میں تو جاب نہیں کرتا ہوں، آدمی کو وظیفہ مل رہا ہے یا کوئی مدد کر رہا ہے۔ آیت اللہ خوئی کے ہاں تو یہ مسئلہ تھا کہ جو دروازے بھیک مانگتا اس پر بھی خمس واجب، اس لیے کہ اس کا انکم ہے، اس کی آمدنی ہے، آمدنی جسے کہا جا سکے۔ بس عزیزان یہ وہ حق ہے جو حق امام بھی ہے اور غریب سادات کا حق۔ لاکھ ہم بہانے بنا ڈالیں، ہم اپنے جذبات لے آئیں، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح ایک بیمار 1000 بہانے بنائے گی، صاحب پانی برس رہا لہذا میں ڈاکٹر کے نہیں جاؤں گا، تو اس کے بہانے بنانے سے بیماری نہیں چلی جائے گی۔ لہذا ہماری جو ہے دقیانوسی سے خمس کا وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ حق امام ہے، حق سادات ہے، عزیزان گرامی، اس کا جواب دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے صحرا میں جو فقرہ کہا ہے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ امام حسین صاحب نے فقرہ کہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ کیا امام حسین صاحب اپنی زندگی کے لیے بلا رہے تھے؟ امام حسین صاحب کیا اپنی زندگی کے لیے بلا رہے تھے؟ ورنہ آیا تو تھا جعفر مدد کرنے کے لیے۔ امام نے جعفر کا ذرا آسمان کی طرف دیکھ، ملائکہ لشکر لے کے کھڑے، انبیاء کے لشکر لے کے کھڑے۔ جعفر کہتا نہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میری ماں نے گھر کے باہر کیا ہے مولا، میں اب گھر نہیں واپس جاؤں گا، میں مرنے آیا ہوں۔ امام نے اس کا بازو پکڑا، ایک ایسی لاش کے پاس امام لے کر گیا جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا۔ جعفر پہچانتا یہ کس کی لاش ہے؟ کہنی مولا نہیں پہچانتا۔ جعفر 18 برس کی میری کمائی ہے، بتا علی اکبر کے بعد میں جینے کی تمنا کروں۔ جعفر کا اصرار پھر بڑھا، امام علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے ایک ایسی لاش کے پاس جس کے بازو پہچانتا جعفر یہ کس کی لاش کا؟ مولا نہیں پہچانتا، جعفر میرے برابر کے بھائی عباس کی لاش ہے۔ حسین کیا اب بھی جینے کی ضرورت؟ قیامت تک کے حسینیوں کو حسین آواز دے رہے تھے، قیامت تک تمہیں حسین کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے کیریکٹر سے حسین کی مدد کرنا، اپنے عمل سے حسین کی مدد کرنا، اپنے مضبوط ایمان سے حسین کی مدد کرنا۔ عزادارو، کربلا کے صحرا میں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا حال یہ تھا، امام حسین صاحب کی پیاس کا حال یہ تھا۔ امام حسین صاحب کتنے پیاسے تھے، یا حسین جانتے تھے یا علی اکبر جانتے تھے۔ عزادارو، ایام ادا کے دامن سمٹ گئے، بس 2-3 روز اور ہیں، آئندہ برس نہ جانے زندہ رہے نہ رہے، حالات کیسے رہیں۔ امام حسین صاحب کی پیاس کا ایک منظر پیش کیا ہے علامہ رضی زنگی پوری نے اپنی کتاب و عطشہ میں۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جب ملعون نے الگ کیا تن سے، اس نے دیکھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کا تھوڑا سا دہن کھلا ہوا ہے، سوکھی زبان آپ کے ہونٹوں پہ رکھی، بہت چاہا اس نے کہ امام کا دہن اقدس بند ہو جائے، زبان اندر چلی جائے، بہت چاہا اس نے، مگر امام کا دہن بند نہیں ہوا۔ اس ملعون نے دیکھا خون اور خاک میں اس سر حسین اٹا ہوا ہے، اور یزید کے پاس ہمیں ہدیے میں لے جانا، تحفے میں لے جانا، لہذا لا اسے دھو لے۔ امام علی مقام کی زلفوں میں اپنی نجس انگلیوں کو لپیٹتا ہے، بے حرمتی کرتا ہوا لے کر کے جا رہا ہے، مگر حسین کا دہن کھلا ہے، جیسے اس نے دریائے فرات میں ڈالنا چاہا، حسین کا دہن بند ہو گیا، زبان اندر چلی گئی۔ میں کہوں گا مولا اب آپ نے اپنا دہن کیوں بند کر دیا؟ عجب نہیں میرا حسین آواز دے، میری سکینہ پیاسا ہے، میرا باقر پیاسا ہے، میرا سجاد پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا یہ نوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا دارو، آپ محسوس کے اندازہ لگے۔ ان سب کے باوجود عزادارو، ان سب کے باوجود خدا کی قسم امام حسین السلام اور آپ کے خاندان پاک نے اور جو بچوں نے امتحان دیا اور آپ کے انصار نے امتحان دیا،
عزیزہ بڑے بڑے بہادروں صابرین کے قدم اکھڑ جاتے جہاں حسین اور اصحاب حسین کھڑے تھے عزادار. مگر عزاداروں میں ایک فقرہ ضرور کہوں گا مولا، پھر بھی انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہیں، پھر بھی مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، کربلا کے صحرا میں بھوکا پیاسا مر جانا پھر بھی آسان تھا، مگر کربلا سے شام ماں بہنوں کے ساتھ وہ بھی ننگے سر کبھی بازار. آپ محسوس کریں، اندازہ لگائیں، میں نے یوں ہی یہ بات نہیں کہی عزاداروں. ابھی آپ نے ہمارے پچھلے خطیب عزیز سے آپ نے سنا ہے، امام حسین علیہ السلام کے کان میں ایک آواز جاتی ہے، خیام حسینی پہ حملہ کرو. جب امام حسین کہاں جا رہے ہیں؟ دریا کی ترائی کی طرف. جیسے ساتھ کہتا اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر کوئی بچنے والا نہیں. کہا حسین پر کیسے حملہ کیا جائے؟ کہا کہ ایسا کرو کہ خیمے کی طرف بڑھو. جیسی یہ آواز امام علیہ السلام نے سنی تو امام نے کیا کہا تھا؟ اے ابو سفیان کے چاہنے والوں، اگر اپنے دین پر نہیں ہو تو کم سے کم دنیا میں تو. امام حسین کو برداشت نہ ہو سکا کہ خیمے کی طرف کوئی خیمے میں آگ لگا لیا تھا. وہ کام وہاں سے سید سجاد نے شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہے، میرا امام ایک ہی بات کہتا تھا، ایک ہی فقرہ کہتا تھا، ہائے شان. مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام میں جناب زینب پہ یہ مصیبتیں جو پڑھی عزاداروں، اگر ان کو آپ 2-3 فقروں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جب آپ سوچیں گے تب روئیں گے عزاداروں. آپ محسوس کریں، جب احساس کریں گے آپ روئیں گے. عزاداروں روایت و تاریخ کہتی ہے 40 دن میں قافلہ آیا کہ 1 سال میں آیا کتنے، اس جھگڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں. مورخین جانے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی قافلہ آیا ہو اتنے مختصر سے دن میں زینب بدل گئی، کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، زینب بوڑھی ہو گئی ہے، جس کا منظر عزاداروں ایک جگہ مورخ پیش کرتا ہے. جب خیمے میں باب مدینہ پہ امام آئے، انہوں نے خیمہ لگوایا، بیویاں خیمے میں ہیں، امام کرسی پر بیٹھے ہیں. بشیر نے جا کے اعلان کر دیا، پورا مدینہ دوڑا، محمد حنفیہ ننگے پیر دوڑ پڑے. ایک جگہ تاریخ میں کہ غلام نے کہا کہ صاحب آپ جو ہیں کیسے جا رہے ہیں؟ تو گھوڑے پر بیٹھ گئے، بغیر دین کے گھوڑے پر بیٹھ گئے، جلدی کرو. جیسی محمد حنفیہ نے بیمار کربلا کو دیکھا، ایک آواز دی، ایک آواز، یبنا اخی این الاخی، اے میرے بھتیجے میرا بھائی کہاں ہے؟ جزاکم اللہ. یبنا الاخی این الاخی، اے میرے بھائی کی بیٹی میرا بھائی کہاں؟ یہ کہہ کہ جناب محمد حنفیہ غچ کر اور زمین پر گر پڑے جناب محمد حنفیہ. چوتھے امام اپنی کرسی سے اٹھے چلنے کے لیے، ادھر سے خیمے تک کی آواز پہنچ گئی کہ محمد حنفیہ آئے اور غش کر کے زمین پہ گر پڑے. جناب زینب دوڑ پڑی، جناب زینب دوڑ پڑی. محمد حنفیہ بھائی ہے جناب زینب کی، فقط ماں کا فرق ہے. جناب زینب دوڑ پڑی خیمے سے، بے تاب ہو گئے، ہائے میرا بھائی غش کر کے گر گیا. جس زینب نے حسین کو پہ اپنی رحمت نازل فرما. محمد حنفیہ گر پڑے، آواز جناب زینب کے. اب جو بے چین ہو کر کے آئی عزاداروں، اب وہ فکر سننے عزاداروں آ کے بیٹھ گئی بھائی کے سرہانے، شانہ ہلایا، بھیا. جناب محمد حنفیہ نے آنکھیں کھولی اور غور سے دیکھنا شروع کیا، جیسے تلاش ہوگی یہ کون بیوی ہیں. جناب زینب کہتی ہیں بھیا محمد حنفیہ میں آپ کی زینب، بھیا محمد حنفیہ میں آپ کی زینب.
بس اداداروں میں ختم کر دیتا مصائب کے فقرے. آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی, آپ کی آنکھیں ہو گئی. ایک منزل اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اداداروں, آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں زینب کتنی بدل گئی ہے. زینب کتنی بدل گئی ہے. کوئی پہچان نہیں پا رہا جناب زینب, صغرا نہیں پہچان پائے, محمد حنفیہ نہیں پہچان. محمد حنفیہ جب اٹھے تو چاہا کہ بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال کے روئے. محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا بیمار کربلا نے, چچا میرے گلے پہ ہاتھ تو کے خاردار کے زخم بھی. آخری فکرے حضرات کی زحمت تمام ہے, انشاءاللہ بہت روئیں گے. جب آپ احساس کریں گے تب روئیں گے. یہ وہ فکرے چھوٹے چھوٹے جو میں آپ کے حوالے کیا مصیبت آل محمد علیہ السلام کے. زینب کتنی بدل گئی ادا. جناب سید سجاد ایک روز گھر میں آئے, آواز دیتے ہیں پھوپھی اماں آج آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر ملے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے بی بی آئی ہیں گھر نہیں. زینب نے اداداروں نانا کی مزار پہ مرثیہ پڑھا. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب, وہ زینب ابھی اپنے گھر نہیں گئی. جناب زینب نے ایک مرثیہ پڑھا ہے. جناب صدیقہ طاہرہ کی مزار پہ اس مرثیے کے ایک شعر کا ترجمہ کرنا ہوں اداداروں. جناب زینب کہتی ہیں اماں اگر کوئی کہے تمہارے حسین کو غسل نہیں دیا گیا, اماں اس کی بات نہ مانیے گا. تو فرق اتنا ہے دنیا کی ہر میت کو پانی سے نہلایا جاتا ہے, تمہارے حسین کو خون سے نہلایا جاتا ہے. اس زینب کے کانوں میں آواز جاری کہ عبداللہ ابن جعفر یاد کر رہے شوہر. جناب شہزادی نے ایک مرتبہ چادر سر پہ ڈالا اور جا رہی اپنے گھر. زینب اپنے گھر جا رہی مگر زینب روتی ہوئی جا رہی ہے. کبھی دائیں ہاتھ دیکھتی ہے زینب, کبھی بایاں ہاتھ دیکھتی ہے. کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے اسیروں, تم پر ہم سب کا کروڑوں سلام. اگر اگلے برس زندہ رہے پھر آپ کسی شان سے عزاداری کریں گے. آقا ورنہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی عزاداری کریں. مصیبت آل محمد. جناب زینب کبھی دائنا ہاتھ کبھی بائیں گھر میں گئی. باہری دروازہ کھلا تھا, صحن کے اندر گئی, دیکھا تو کمرے میں تالا بند تھا, حجرہ بند تھا, تالا بند. عبداللہ کہیں گئے ہوئے تھے محلے میں, بیٹھ گئی. علی کی بیٹی دھوپ میں بیٹھی ہے. اب جناب زینب جو اپنے بچوں پر جس نے کبھی ماتم نہیں کیا, اب اس آنگن میں بیٹھی تو بچے یاد آئے. اب زینب تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. اب زینب تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. جس آنگن میں بچوں کا بچپنا گزرا ہو, ماں نے جس آنگن میں بچوں کو کھلایا ہو, جناب زینب اولیاء مقام رو رہی ہے. اتنے میں عبداللہ آئے گھر کے اندر, پہچان نہیں پائے. عبداللہ پہچان نہیں پائے. عبداللہ چیخ کے کہتے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ لگتا ہے دروازہ بھول گئی ہیں, آپ گھر بھول گئی بی بی, آپ اپنے گھر جائیے. میرا گھر تو یوں ہی ستم دیدہ ہے, میرے دروازے میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہے؟ ازادارہ ایک مرتبہ بی بی نے اپنا سر اونچا کیا آسمان کی طرف. علی کی بیٹی آواز دیتی خدایا اب وہ دن آ گیا. خدایا وہ دن آ گیا کہ عبداللہ بھی نہیں زینب کو پہچانتا. اچھا بی بی کا سر جو اوپر ہوا آسمان کی طرف تو تھوڑی سی آپ کی آواز کھسک گئی. عبداللہ نے دیکھا ہائے بی بی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. ادادارو زینب خاموش. زینب خاموش. عبداللہ دوڑے ہوئے گئے, انہوں نے حجرے کا تالا کھولا, کہا بی بی باہر ہو گئے, آئیے اندر آئیے بی بی. بنت علی آئیے آپ تشریف لائیں. شہزادی کو اٹھنے میں کچھ زحمت ہوئی. اے حسین کے غیور چاہنے والوں کی فکرہ تمہارے حوالے کر.
شوہر نے دیکھا جناب زینب علیہ مقام بیوی ہے، شوہر نے کیا دیکھا بیوی زینب کو اٹھنے میں کچھ زحمت ہو رہی ہے، چاہا کہ بیوی کا بازو پکڑ کے کچھ سہارا دے دے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا علی کی بیٹی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بازو پہ ہاتھ نہ رکھنا، ارے رسیوں کے ساتھ رسیوں کے زخم ابھی بھی باقی ہے۔ عبداللہ پیچھے ہٹے، بی بی اٹھی، جیدی چلنے لگی تو عبداللہ کہتے ہائے بنت زہرا آپ کی کمر بھی جھک گئی، علی کی بیٹی جو داخل ہوئی ازادارو دیکھ مرتبہ کہتی ہے اے عبداللہ کربلا میں سب مارے گئے، میرے بچے بھی مارے گئے، اور تم کہتے ہو میری کمر جھک گئی، اے عبداللہ بنی امیہ کی کنید ہے پردے میں تھی، جب زہرا کی زینب نے کیسا کبھی بازار کوفہ، کبھی بازار کبھی دربار ابن شرابیوں کے دربار زہرا کی بیٹی بن بسم اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، خدایا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہو میرے اللہ ان سب کے گناہوں کو بخش دے، تمام اموات مومنین مومنات بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین نانیال و دادیال میں ان کے نانا اور ان کے والد کو میرے اللہ جوار امام حسین علیہ السلام میں، میرے مالک میرے اللہ فرش حسین کے فقیروں کو تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، ہم سب در حسین کے فقیر ہیں میرے اللہ، ان کی کیا دعائیں کیا حاجتیں کیا آرزویں تو جانتا ہے میرے اللہ، بس تجھے شہدائے کربلا علیہ السلام کے حق کا واسطہ ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو بالخصوص یہاں جو لوگ مریض ہیں بیٹھے فرش پر یا ان کے گھروں میں میرے اللہ ان سب کو شفا عاجل و توانائی کا، میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی بزرگ جہاں کہیں بھی ہیں میرے اللہ ان سب کو صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ دولے بڑھائے، میرے اللہ ہمارے علماء و مراجع کرام کی تو حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی تو حفاظت فرما، میرے اللہ میرے کریم پروردگار بے حق اہل بیت اطہار علیہ السلام صاحب خانہ کے گھر کو، ان کی نسل کو، ان کی صلب کو میرے اللہ موالیان آل محمد سے آباد فرما، ان کی صلبوں میں تا قیام قیامت نور ولایت علی کا چراغ روشن فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد جلد مولا کے امان و سال میں سب کو شکر، آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید، جناب مولانا سید شبیہول حسن رضوی صاحب مرحوم اور مولانا علی عابس صاحب مرحوم